السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آصف زرداری عمران خان صاحب کو سیاستدان ماننے کو تیار نہیں ہے، اور عمران خان صاحب آصف زرداری کے اس موقف کو خود سچ ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی عمران خان صاحب کے متعلق ایسی بات سامنے آ جاتی ہے جو ماضی میں انہوں نے کیا ہوتا ہے یا پھر جو ابھی کر رہے ہوتے ہیں، جو اقدامات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب نئی بات سامنے آئی ہے عمران خان صاحب کے متعلق، نئی تو ویسے نہیں ہے مگر بات عمران خان صاحب کے جو رازدار ہیں ان کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب سیاست میں سیاسی مقابلہ کرنے کی کسی صورت حامی نہیں ہے۔ ماضی میں بھی جب عمران خان صاحب نے 2018 کے انتخابات لڑے تو انتخابات سے پہلے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کے سارے سیاستدان جو مخالف سیاستدان ہیں وہ فیلڈ سے آؤٹ ہوں، جس کو کہتے ہیں نا ایون پلینگ فیلڈ جو مانگی جاتی ہے، برابر کے مواقع جو مانگے جاتے ہیں وہ نہ ہونے چاہیے۔ نواز شریف صاحب ہر صورت جیل میں ہوں، ان کی صاحبزادی ہر صورت جیل میں ہوں، ورنہ ہمارا کھیل خراب ہو جائے گا، ہمارا کھیل الٹ ہو جائے گا۔ اب نیا انکشاف جو ہے یہ کیا ہے عمران خان صاحب کے کسی وقت کے رازدار، کسی زمانے کے، اور وہ بھی راز بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب رنگین پارٹیاں کہاں جا کر کیا کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم شامل تھے اس میں، وکی کے گھر پر چھوڑ کر آتے تھے کیونکہ عمران خان صاحب ہمارے بڑے ہیں تو ایک ساتھ ہم انجوائے نہیں کر سکتے تھے، مطلب ایک ہوتا نا شرم و حیا کا رشتہ، تو وہ برقرار تھا، لہٰذا ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ خان صاحب کہاں کیا کرنے جا رہے ہیں، مگر ہم وہاں نہیں جاتے تھے۔ یہ بات کی ہے اون چودھری صاحب نے۔ اون چودھری صاحب جو اس وقت آج کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے معاون ہیں، کسی زمانے میں عمران خان صاحب کے معتمد خاص ہوا کرتے تھے۔ معتمد خاص کا اگر میں اردو میں ترجمہ کروں سادہ تو وہ ہوتا ہے آنکھ کان ناک، یعنی بندہ انہی کے دماغ سے سوچے، انہی کی آنکھوں سے دیکھے، انہی کے کانوں سے سنے، وہ ہوتا ہے معتمد خاص، بالکل قریب۔ سندھی میں کہتے ہیں گوڈو گڈائے ویہن وارو، یعنی جو آپ کے ساتھ ہر ٹائم یوں گوڈے سے گوڈا ملا کر آپ کے ساتھ بیٹھا رہے ہو نا، وہ ہوتا ہے معتمد خاص۔ تو کسی زمانے میں اون چودھری صاحب عمران خان صاحب کی ہوا کرتے تھے معتمد خاص، اور پھر ایک زمانہ یہ آیا کہ خواب آ گیا، تو خواب کے بعد اون چودھری صاحب جو ہیں وہ ہو گئے بیچارے، مطلب دروازے بند ہو گئے، بنی گالہ سے نکالے گئے، بنی گالہ کے بعد پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکالے گئے۔ اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب نے دوسرے ساتھیوں کو خوابوں کی بنیاد پر نکالا، بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو آصف زرداری پر الزام لگایا ہے نا کہ آصف زرداری نے ان کو قتل کرنے کے لیے دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے، وہ ان کی اہلیہ نے خواب دیکھا۔ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ان کی اہلیہ نے خواب دیکھا اور انہوں نے الزام لگا دیا۔ سندھی میں ایک کہاوت ہے، لیکن وہ میں نہیں، ذرا نامناسب سی کہاوت ہے، وہ بتا نہیں سکتا، لیکن جو کوئی کچھ کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، بس کوئی سی بھی بات کر دے، کوئی سی بونگی مار دے، وہ ہو جاتا ہوتا ہے۔ تو بلاول نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو خواب آتے ہیں، ان کی اہلیہ کو خواب آتے ہیں، عمران خان صاحب الزامات لگا دیتے ہیں۔ تو اون چودھری بھی نے یہی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے جتنے قریبی ساتھی جو تھے وزیر اعظم بننے سے پہلے، ان سب کو خوابوں کے ذریعے عمران خان صاحب سے دور کیا گیا، سب سے بڑا شکار خود تھے۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں کہ خوابوں کے ذریعے سیاست کی جا رہی تھی، خواب آتا تھا، تصویریں دکھا کر افسروں کے تقرر اور تبادلے ہوتے تھے اور پیسے لیے جاتے تھے۔ تصویریں دکھائی جاتی تھیں بشریٰ بی بی کو کہ جناب یہ دیکھ لیں یہ افسر قابل قبول ہے کہ نہیں ہے۔ وہ تصویر دیکھ کر پیشانی پڑتی تھیں، آنکھوں کی چمک دیکھتی تھیں، کسی کی مونچھیں ہوتی تھیں میرے جیسی تو تاؤ دیکھتی تھیں، یا کوئی اور چیز کہ جی اس شخص کی اگر یہ آنکھ اس طرح کی ہے تو یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، اس کی پیشانی پر لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان کے لیے منحوس ہے، اس کی مونچھوں سے لگ رہا ہے کہ نہیں یہ ذرا ڈنگا قسم کا آدمی ہوگا، یہ ذرا اتھرا قسم کا آدمی ہوگا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس طرح کر کے پھر جو ظاہر ہے پہلے سے اصل میں ہوتا تو یہ تھا نا، اب تو چیز سامنے آ گئی کہ وہ جو رحمت اللہ صاحب تھے، مرشد تھے جو بشریٰ بی بی صاحبہ کی، جس طرح وہ کام کیا کرتے تھے، وہ پہلے بشریٰ بی بی کی اور فرا گوگی کی، یا بشریٰ بی بی کی اور عمران خان کی، یا بشریٰ بی بی کی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے سابق شوہر کے ساتھ جو بھی گفتگو ہوا کرتی تھی پریشانی والی، وہ سن کر آ کر بشریٰ بی بی کو بتا دیتے تھے کہ جی آج کل آپ کے ساتھ یہ گزر رہی ہے، تو لہٰذا آپ جو ہیں وہ یہ کریں گی تو وہ ہوگا، فیض حمید آرمی چیف ہوگا تو ساری مصیبتیں آپ کی ختم ہو جائیں گی، فلاں افسر کو ہٹایا جائے گا تو آپ جو ہے وہ ایزی ہو جائیں گی، ریکس ہو جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ تو اسی طرح بشریٰ بی بی عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کرتی تھی، پہلے سارا وہ بنا دیتی تھی ماحول
جیسے نوٹنکی ہوتی ہے نا، جیسے ڈھونگی ہوتے ہیں نا، ڈھونگی پہلے ایک پراپر ماحول بناتے ہیں نا، ماحول بناتے ہیں، پوری مخبری لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو بندہ پریشان ہوتا ہے اس کو جا کر بتا دیتے ہیں کہ جی تمہارا تو یہ مسئلہ ہے۔ وہ پھر اسی طرح لوگ، انسان لالچی بھی ہوتا ہے، خوفزدہ بھی ہوتا ہے، تو انسان اسی طرح کسی کی لالچ سے کھیلا جاتا ہے، کسی کے خوف سے کھیلا جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ دونوں مسئلے تھے، لالچ بھی خوف بھی، تو اس کے ساتھ کھیلا جاتا رہا عمران خان صاحب سے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، تو زرداری صاحب جو کہتے تھے کہ جی اپنا عمران خان سیاستدان نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بات کی تھی، یہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، جب بلکہ انٹرویو میں، کہ جی آپ عمران خان صاحب سے مذاکرات کیوں نہیں کر رہے، آپ تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں، آپ سب کے ساتھ مذاکرات کرتے، عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب پہلے سیاستدان بنے پھر ہم بات کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو سیاستدان نہیں مان رہے تھے۔ ہماری بھی پچھلے دنوں اپنا آصف زرداری صاحب سے ملاقات رہی، عمران شفقت صاحب تھے، میں تھا، اور وجاہت مسعود صاحب تھے، کافی طویل ملاقات تھی، اور اس میں کافی ساری چیزیں تھیں، گپ شپ تھی، گپ شپ والے سٹائل میں تھی، کوئی انٹرویو نہیں تھا، لیکن حالات سمجھنا چاہ رہے تھے ہمیں سمجھ آ گئی تھی حالات کی، اور ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی کہ آصف زرداری صاحب کو حالات کا سارا پتہ ہے کہ حالات کس طرف جا سکتے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ حکومت جو ہے وہ اتحادی حکومت ہے، تو اتحادی حکومت میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی آپ ایک فیصلہ کر کے یا ایک مشورہ دیتے ہیں تو مشورے کی حد تک ہوتا ہے، پھر ہوتا وہی ہے جو میجارٹی کرے یا پھر پرائم منسٹر صاحب کرے۔ تو بہرحال تو آصف زرداری صاحب جو ہیں، اس دن بھی یہی تھا کہ عمران خان صاحب سیاستدان نہیں ہیں۔ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ سیاسی انداز میں مقابلہ کرتا ہے۔ تو جو باتیں اب اوون چودھری صاحب نے کی ہیں، تو مجھے وہ ساری آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہوئی جو گپ شپ تھی، اس میں عمران خان صاحب بہت کوئی 2-3 منٹ کے لیے بات ہوئی تھی عمران خان صاحب کے اوپر، یہ نہیں ہے کہ کوئی پوری گپ شپ عمران خان صاحب کے لیے تھی، لیکن اوون چودھری کا انٹرویو میں نے جو اپنا گفتگو ہے جاوید چودھری کے ساتھ، وہ کالم پڑھ کر اس کا جو دوسرا حصہ چھپا ہے، پہلے حصے میں تو یہ تھا نا کہ انہوں نے بشریٰ بی بی کے ساتھ عدت میں نکاح کر لیا تھا، اور عدت میں نکاح کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بشریٰ بی بی نے کہا کہ جو اوپر سے حکم آیا ہے، اور پھر خواب دیکھ کر پورا ملک چلایا جا رہا ہوتا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری کی میں بات اکثر کوٹ کیا کرتا ہوں جب ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جی دھاگے ٹونے سے اپنا سیاست، جھوٹ سے سیاست، دھاگے ٹونے سے معیشت، نہیں بھیک سے معیشت، اور دھاگے ٹونے سے بھی کوئی ایک بات کیا کرتے تھے، پارٹی ہے اس طرح، وہ نہیں چلا، حکومت، ہاں، دھاگے ٹونے سے حکومت، بھیک سے معیشت، اور جھوٹ سے سیاست نہیں چل سکتی۔ تو عمران خان صاحب خوابوں پہ ملک چلا رہے تھے، تو پھر سیاستدان ہوتے تو خوابوں کو رکھتے ساتھ، ٹھیک ہے، تھوڑا سا حصہ خوابوں کا ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن سارا کا سارا خوابوں پر چل رہا تھا، سارا کا سارا۔ اب جو بات اصل ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اوون چودھری کے ذریعے نواز شریف کو گرفتار کروایا جنرل قمر باجوہ کے ہاتھوں۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب نواز شریف صاحب اپنی بیٹی سمیت پاکستان واپس آ رہے تھے، جولائی کا مہینہ تھا، الیکشن ہونے والے تھے، الیکشن سے چند دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے، ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے، ان کو سزا ہو چکی ہوئی تھی۔ اپنی بیمار بیوی کو جو ہوش میں نہیں تھیں، جو ویڈیو بعد میں آئی، ظاہر ہے وہ کافی کیا کہتے ہیں، حساس دل لوگوں کے لیے تو وہ بڑی دل دہلانے والی ویڈیو ہوتی ہے نا، کہ وہ نواز شریف صاحب اپنی بیوی کو الوداع کر رہے ہیں، بستر مرگ پر ہیں، وہ باؤ جی کہہ کر پکار رہے ہیں، آگے سے ظاہر ہے وہ تو کوما میں تھیں، جواب نہیں دے پا رہی تھیں، تو وہاں سے ظاہر ہے آنسو بھری آنکھیں لے کر نواز شریف صاحب بھی آ گئے، مریم بھی آ گئی، اور وہ یہاں پر جیل میں تھے، اور پیچھے کلثوم نواز صاحبہ کا انتقال ہو گیا، تو پھر وہ جیل سے ہی ان کو پیرول پر رہا کیا گیا کچھ دنوں کے لیے۔ تو جو گرفتاری تھی، اوون چودھری صاحب بتا رہے ہیں کہ اس گرفتاری کی جلدی عمران خان صاحب کو تھی، حالانکہ پتہ تھا نواز شریف صاحب سزا یافتہ ہیں، جیل جانے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، مگر عمران خان صاحب کو یہ تھا کہ نواز شریف کا اگر ایک بھی ذرا انٹریکشن اپنی پبلک کے ساتھ ہو گیا نا جیل جانے سے پہلے، کہیں کسی کراؤڈ، وہ تو کراؤڈ شہباز شریف صاحب لاہور میں لے کر وہ تو گم گئے تھے نا، شہباز شریف صاحب بھی، وہ کراؤڈ کو ایئرپورٹ نہیں لے کر گئے تھے، نہیں لے کر جانے دیا گیا تھا، انڈرسٹینڈنگ ہوگی شہباز شریف صاحب کی کہیں کہ جی آپ چل کریں، میں کراؤڈ ایئرپورٹ نہیں پہنچنے دوں گا۔ تو عمران خان صاحب کو ڈر کیا تھا؟ ڈر یہ تھا کہ اگر نواز شریف ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں، 2000 کا مجمع، 4000 کا، 10,000 کا یا 10 لاکھ کا، اگر نواز شریف اور ان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو اپنا کھیل ختم،
ہم نے جتنا بھی یہ بساط بچھائی ہے جال سازی کی انتخابات کے لیے، جتنی 2 نمبری کی ہے، 2 نمبری تھی یار، 2018 کے انتخابات 2 نمبری تھی، جتنا ہم نے آر ٹی ایس بٹھانے کے یا الیکٹیبلز کو ملا کے چوری ڈاکے جتنے بھی الیکشن پر ڈالنے کے منصوبے بنائے تھے وہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ تو اون چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ڈر تھا کہ نواز شریف اگر ایئرپورٹ کے اندر سے گرفتار نہیں ہوئے تو پرابلم ہوگی، پھر ہم الیکشن نہیں جیت سکیں گے۔ جیتے تو پھر بھی نہیں تھے، نواز شریف کو جیل بھیج کر بھی الیکشن نہیں جیتے تھے، وہ الیکشن جیتنا کیا تھا، سمپل میجورٹی نہیں لے سکے تھے نا۔ جو اتحادی تھے، اتحادیوں نے ساتھ چھوڑا، دھڑم کر کے گر گئے اور پھر ڈرامہ رچانا شروع کر دیا، ہائے رجیم چینج، ہائے رجیم چینج، ایسا وہ پٹنا ڈالا عمران خان صاحب نے کہ ابھی تک پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں ابھی تک اپنی حکومتیں گرا کر۔ تو اون چودھری کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ نواز شریف کو گرفتار کرواؤ، پھر میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ اپنی الیکشن کیمپین پر توجہ دیں، ہو جائے گا کام۔ یہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ۔ آج اگر 35 روپے پیٹرول ایک دن میں بڑھا ہے، مہنگا ہوا ہے، اضافہ ہوا ہے، تو دیکھیں اس ملک کے ساتھ وارداتیں کیا ہوئی ہیں۔ تو مجھے اس لیے میں نے وہ آصف زرداری صاحب جو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب سیاستدان نہیں ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کر جاتا ہوں۔ میں آپ کو لے کر جاتا ہوں 2007 میں۔ 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف، یہ 2 بڑے لیڈر تھے۔ نواز شریف صاحب تو اس وقت پاپولرٹی میں محترمہ بینظیر بھٹو سے کہیں زیادہ نیچے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کا جو مشرف صاحب نے حشر کر دیا ہوا تھا اور مسلم لیگ نون کے ڈی این اے میں مزاحمت نہیں تھی، تو لاہور جیسے شہر میں بھی مسلم لیگ نون کو کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے تھے 2002 کے انتخابات میں۔ 2008 میں اپنا محترمہ بینظیر بھٹو شہید یوں لگ رہا تھا کہ جیسے واحد لیڈر ہے، میاں صاحب کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میاں صاحب نے سیاست کرنی نہیں کرنی، سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کریں گے، خود ان کو نہیں آ رہی تھی۔ تو بینظیر بھٹو شہید جب پاکستان واپس آتی ہیں پھر نواز شریف صاحب بھی آ جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے قاضی حسین احمد، عمران خان صاحب اس وقت 1 سیٹ والے لیڈر تھے، اس طرح دوسرے جو لیڈران کے ساتھ مل کر اے پی ڈی ایم بنایا تھا۔ اس پلیٹ فارم پر یہ وعدہ کیا ہوا تھا سب کے ساتھ کہ افتخار چودھری کی بحالی اور مشرف کی رخصتی تک ہم انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے نواز شریف کو گھر جا کر کہا کہ نہیں، انتخابات میں جانا چاہیے۔ اب سوچیں نا کہ بینظیر بھٹو شہید کے سب سے بڑے مخالف اگر وہ سیاست سے باہر ہوتے اور خود ہو رہے ہیں الیکشن سے باہر ہوتے تو اس سے بڑا محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ مقابلہ ہی نہیں تھا، پھر ون وے ٹریفک چل پڑتی۔ زیادہ سے زیادہ مسلم لیگ قائد اعظم تھی کہیں نہ کہیں، لیکن وہ بھی اتنی سیٹیں نہیں لے سکتی تھی پنجاب میں، ان کا بھی اتنا زور نہیں تھا۔ تو پھر پنجاب کو بھی پیپلز پارٹی حکومت بنا سکتی تھی۔ پرانا خواب تھا محترمہ بینظیر بھٹو کا کہ پنجاب میں حکومت بنائے، انہوں نے کہا نہیں، نواز شریف صاحب کو کہا الیکشن لڑنے ہم نے۔ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، نواز شریف کو منایا پھر انتخابات کے لیے، میں سیاسی اپروچ کی بات کر رہا ہوں۔ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا، نواز شریف صاحب گڑی خدا بخش گئے، آصف زرداری صاحب کو کہا کہ محترمہ شہید ہو گئی ہیں، ہم انتخابات کا بائیکاٹ کریں، انتخابات میں ہم حصہ نہیں لیں گے۔ آصف زرداری صاحب نے کہا نہیں میاں صاحب، میدان خالی نہیں چھوڑنا، ہم نے انتخابات میں حصہ لینا ہے۔ تو اصل جو اپروچ ہوتی ہے پولیٹیکل اپروچ، ہم نے ایوان میں رہنا ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی جگہ۔ عمران خان صاحب اقتدار میں آنے کے لیے پہلے انہوں نے سارے اپنے سیاسی مخالفین جیلوں میں بھیجوایا، کہا کہ ان کو سیاست سے دور کر دو، آؤٹ کر دو، تب میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں۔ اور اون چودھری کا جو انٹرویو ہے یہ اس چیز کی گواہی ہے۔ آ جاتے ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب خود اعتراف کر چکے ہیں کہ جی میں فوج کے ذریعے حکومت چلاتا رہا ہوں، بجٹ تک مجھے آئی ایس آئی پاس کروا کے دیتی رہی ہے، قانون سازی تک مجھے آئی ایس آئی نے کروا کے دی ہے۔ یہ اپروچ عمران خان صاحب کی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ میں صرف یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے وہ تصویر ٹویٹ کی تھی تو نیچے کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ آصف زرداری صاحب کے خیال میں عمران خان سیاستدان کیوں نہیں ہے۔ آصف زرداری صاحب کا خیال اپنی جگہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب آتے ہیں آگے۔ عمران خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد کے بعد سیاسی طور پر مقابلہ کرنے کے بجائے، ایوان میں رہ کر مقابلہ کرنے کے بجائے ایوان چھوڑ دیا، قومی اسمبلی چھوڑ دی، ریزائن کر کے چلے گئے، اپنی 2 صوبائی حکومتیں توڑیں اور آج رو رہے ہیں بیٹھے، مجھے الیکشن نہیں مل رہا ہے، مجھے وہ نہیں ہو رہا۔ وہ بھی زیادہ، اگر الیکشن حکومت بر وقت نہیں کروائے گی، کوئی اور جگاڑ لگائے گی تو غلط ہے، غیر آئینی ہے۔ میں پولیٹیکل اپروچ کی بات کر رہا ہوں۔
سیاستدان کی بات کر رہا ہوں. اس جگہ کوئی اور سیاستدان ہوتا جس کے پاس مرکز میں اتنی سیٹیں ہوتی، جس کے پاس پنجاب اور خیبر پختونخوا ہوتا، انہوں نے چھوڑنا تھا. انہوں نے کہنا تھا بھی ہم تو پرویز الہی نہیں چھوڑ رہے تھے نا. تو پولیٹیکل اپروچ نہیں ہے. پولیٹیکل اپروچ رکھنے والے پھر ساری زندگی اس میں تاریخ میں زندہ رہتے ہیں. بھٹو سے شہید کہا کرتے تھے کہ میں تاریخ کیا تو نہیں مرنا چاہتا، عامر کیا تو مروں گا، تاریخ کیا تو نہیں مرنا چاہتا. آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی میں سرخیوں میں نہیں، میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. خواجہ آصف پر آ جائیں. خواجہ آصف نے آج سیالکوٹ میں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کی لیڈرشپ نے قربانیاں دی ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ دہشت گردی کی سیاست نہیں کی، یا کبھی بھی مخالفوں کے خلاف اس طرح کے انتقام کی سیاست نہیں کی جس طرح کی عمران خان کر رہے ہیں. 2-3 دن پہلے چودھری نثار علی خان صاحب کا انٹرویو تھا. انہوں نے کہا کہ جی میرا تو آئیڈیل لیڈر ذوالفقار علی بھٹو شہید ہے. یہ دونوں وہ شخصیات ہیں جن کی سیاست کی بنیاد ہی، جن کی سیاست میں گھٹی اینٹی بھٹو تھی. آج بھی ہوگی، سیاسی اختلاف ان کا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ جو سیاسی رویے رکھنے والی لیڈرشپ ہوتی ہے نا، وہ پھر دنیا سے چلی بھی جائے وہ اپنے نقوش چھوڑ کر جاتی ہے. اور جو غیر جمہوری طرز اور غیر سیاسی طرز اختیار کرتی ہے وہ اپنے وقت میں بھی ایکسپوز ہوتی ہے اور اس کے بعد تاریخ سے مٹ جاتی ہے. عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ مجھے فوج انتخابات دلوائے. عمران خان صاحب پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی میں جانے کے بجائے سیدھا سپریم کورٹ چلے جاتے، سیدھا GHQ چلے جاتے. پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر کہتے ہیں مذاکرات کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. تو پھر اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان صاحب سیاستدان نہیں ہے تو وہ غلط کیسے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.